جان فدائے ایران، ایک کمپین کہ ہم نے ایران کے اوپر اپنی جان فدا کر دینی ہے. 20 ملین سے زیادہ لوگ اس میں انہوں نے اپنا نام اندراج کرا دیا، جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. جو پاکستان کے اندر مذاکرات کرنے گئے تھے، کالی بافون کا نام بھی اس میں رجسٹرڈ ہے، خود صدر جو ہے ان کا نام رجسٹرڈ ہے. اگر زمینی حملہ ہوا تو ہم جو ہے وہ ہر صورت میں اپنی جان پیش کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ جب ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اس رات لوگ جیسے پلوں پہ آگے تھے، اپنے بجلی گھروں کے پاس، اپنے تاریخی عمارتوں کے پاس، کہ اگر میزائل یہاں پہ لگے گا تو پہلے ہمیں لگے گا، بعد میں ان عمارتوں ان پلوں کو لگے گا. تو اس جوش و جذبے کو آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے وہ ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا ہے کہ یہ ان کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ واقعاً جس کی مثال نہیں ملتی. اور دنیا کے تجزیہ نگار، دنیا کے لوگ اس وقت ایک حیرت میں گم ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پلوں کو گراؤں گا، یہ اس پل پہ آ جاتا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بجلی گھروں کو گراؤں گا اور تباہ کروں گا، یہ وہاں پہ آ جاتا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ انلیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے کہ یہ جو ادھر آ جاتا ہے. یہ اس مکتب کا ایک جو ہے نا وہ طرح امتیاز ہے. ہم نے پاکستان سے بھی دیکھا کہیں پہ اگر یہ تکفیری اگر جلوس کو جو ہے نا تھریٹ کرتے ہیں تو مومنین جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا وہاں پہنچاتے ہیں. یہ خود ہم نے مشاہدہ کیا. یہاں پہ یہ جو ایک کمپین ہے نا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جان فدائی ایران، یعنی ایران کے لیے جان فدا ہے، اس کی ارزش کیا ہے. یہاں پہ طارق مسعود صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ حدیث میں، یعنی وہ سیاستہ سے حدیث کو نقل کر رہے تھے کہ جو شخص اپنے ملک کا دفاع کرتے، جو شخص اپنے مال کا بھی دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کے دفاع میں شہید ہے تو جو اپنے وطن کے دفاع میں مارا جائے اس کا کیا مقام ہوگا. پھر طارق مسعود صاحب نے کہا کہ وہ اپنے وطن کے لیے جو اپنی جان دے رہے ہیں وہ اپنے وطن اس زمینی کے نہیں ہے بلکہ وہ ملت اسلام کے سب نمائندے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اس وقت جو ہے وہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے اتحاد و یکجہتی کی فضا، اس وقت اہل سنت کے علماء چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں، ان کی طرف سے ایسے بیانات کا نا یہ خوشائن بات ہے. اور کوئی اس کو منفی وہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ ایران کی جغرافیائی کے لیے یہ جان دے رہے ان کی کیا حیثیت ہے. نہیں، ان کا جو ہے وہ خداوند عالم کے نزدیک اجر بہت بلند ہے، اس لیے کہ اس وقت ملت اسلامیہ پہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے اور ملت اسلامیہ کا دفاع کرتے ہوئے یہ جان دیں گے تو ان کی شہادت اسی آیت کے مطابق ہے، وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو سبیل خدا میں مارا جاتا ہے وہ خدا کے نزدیک وہ زندہ بھی ہے اور وہ پائندہ بھی ہے. یہ جو مہم چلی ہے جان فدائے ایران، اس میں در حقیقت یہ چلی ہے کہ اگر امریکہ زمینی حملہ کرتا ہے تو کتنے لوگ، جس طرح سے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کی ہے. تو میں یہ جملہ یہاں پہ کہوں گا کہ اب مختلف میدانوں میں فورسز کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کو شکست ہوئی. اب آخری شکست جو سب سے بڑی شکست ہونی ہے، کہیں اتار کے دیکھے تو ایسی شکست ہوگی تاریخ یاد رکھے گی. تو در حقیقت ابھی بھی تاریخی شکست ہوئی ہے، ابھی ہوئی ہے آج تک. ابھی دیکھیں آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یعنی 40 دن کے اندر 20 سے زیادہ قیمتی جہاز امریکہ کے کس ملک نے گرائے ہیں. تو یہ تاریخی بالکل درست کرے. اور یہ جو ہے یہ دفاع اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کا جو ایک جذبہ پایا جاتا ہے، یہ علی کے ماننے والوں نے علی سے سیکھا ہے، کربلا کے ماننے والوں نے حسین سے سیکھا ہے. اور یہ جو ہے ایک ایسا کام ہے جو علی والے کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ کام. لہٰذا در حقیقت آپ دیکھیں تو اس وقت ایران جو ہے وہ اس جو مہم کے ساتھ جو لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ نام لکھوایا اور تیار ہے اپنی جان فدا کرنے کے لیے، تو میں یہ جملہ کہوں گا پوری امت مسلمہ کا دفاع کر رہے ہیں. پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے، فلسطین کا دفاع ہو رہا ہے، مصر کا دفاع ہو رہا ہے، اور جتنے جو ہے امت مسلمہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس لائن پہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا ان تمام کو بھی اب ان تمام مصلحتوں سے نکل کر اس امت کے ساتھ ہونا چاہیے. وَإِلَّا کل جب آپ کی باری آئے گی تو کہیں سے دیکھیں وہ ابھی وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں رہی، لیکن جو ہے جب 12 روزہ جنگ ہوئی ہے یہ کچھ ماہ پہلے، تو ثاقب مصطفی صاحب نے بھی اور لیبیا کے مفتی اعظم نے بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں جو مارا جائے گا اس کا اجر یقیناً بہت بلند. بالکل درست.